عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ دویم حضرت عمر بن خطاب کو کون نہیں جانتا؟ آپ وہ ہستی ہے جن کی وجہ سے اسلام کو ایک الگ پہچان ملی۔ آپ ہی ہے جن کی وجہ سے اسلام دور دور کے ملکوں میں پھیلا۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی گریز نہیں کہ اگر آپ کی ذات بابرکت نہ ہوتی تو شاید آج اسلام کو وہ عروج نہ مل پاتا جو آج حاصل ہے۔ اللہ کریم کو اپنے دین کو پھیلانا تھا، اس لیے یہ آپ کا انتخاب کیا گیا۔ آپ کی شجاعت و بہادری کے کیا ہی کہنے۔ جیسے ہی اسلام قبول کیا، ہاتھ میں تلوار لے کر پورے مکے میں اعلان کر دیا کہ اب تک نمازیں چھپ چھپ کر پڑھی جاتی تھی، مگر اب ہم کھل کر اذان دیں گے، کھل کر نماز پڑھیں گے، کھل کر باآواز بلند تلاوت کریں گے۔ اگر کسی کو اپنے بچوں کو یتیم، بیوی کو بیوہ کرنا ہو تو سامنے آ کر روک کر دکھائے۔ کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ جب ہجرت کا موقع آیا تو باقی صحابہ تو خاموشی سے گئے، مگر یہاں بھی آپ کا انداز سب سے جدا تھا۔ آپ نے پھر اپنے اسی انداز میں تلوار ہاتھ میں لہرا کر فرمایا، عمر جا رہا ہے، جس کو اپنے بچوں کو یتیم، بیوی کو بیوہ کرنے کا شوق ہو سامنے آ جائے، وہ روک کر دکھائے۔ آپ کی ہیبت کفار پر اتنی تھی کہ دور دور کے بڑے بڑے ملکوں کے سربراہ آپ کا نام سن کر ہی کانپ جاتے تھے۔ اس وقت کے سپر پاور کسریٰ، آج کا ایران، بہت بڑا ملک تھا اور آپ کی پرستش کرنے والے لوگ تھے۔ آپ نے اس کو زیر کرنے کے بعد وہاں اسلام کی روشنی پھیلائی۔ شاید یہی وجہ ہے جو آج تک ایرانی سیاہ عمر فاروق سے دشمنی رکھتے ہیں۔ انہوں نے لبادہ تو اسلام کا اوڑھ لیا، مگر اپنے ہزاروں سال پرانے اجداد کی ہار نہیں بھلا پائے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک آگ پوجنے والے مجوسی جس نے حضرت عمر کو شہید کیا، اس کی قبر کو مزار بنا کر اس کا عرس مناتے ہیں۔ اس کا نام ابو لولو فیروز مجوسی ہے۔ دشمنی کا یہ عالم شاید ہی کہیں اور آپ کو دیکھنے کو ملے۔ اللہ کریم نے آپ کو بہادری اور شجاعت کے ساتھ ساتھ ایسی ذہنیت بخشی تھی کہ آپ کے دیے گئے مشورے کے مطابق ہی قرآن کی آیت نازل ہو جاتی۔ خیر، کسریٰ کو زیر کرنے کے بعد وہاں کے آتش پرستوں نے ابو لولو کو آپ کو شہید کرنے بھیجا۔ ابو لولو نے بڑی چالاکی سے ایک صحابی کے یہاں نوکری کی اور کافی عرصے تک چھپ کر موقع کی تلاش کرتا رہا، اور ایک روز موقع پاتے ہی زہر بجھا خنجر دوران نماز آپ کے سینے میں پیوست کر دیا۔ آپ کی وفات کی تاریخ میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں 26 ذوالحجہ، کچھ 29 بتاتے ہیں اور کچھ 1 محرم، مگر یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ آپ زخمی ہونے کے بعد کچھ دن حیات رہے پھر انتقال پایا۔ تو اس سورہ میں تمام روایات کی تدبیر اس طرح ہو سکتی ہے کہ 26 یا 29 کو زخمی ہوئے اور کچھ روز حیات رہ کر 1 محرم کو وفات پائی۔ آپ کے کیے گئے کاموں میں پولیس کا محکمہ قائم کرنا، آج ہر ملک میں آپ کے ہی قائم کیے گئے پولیس محکمے کی طرز پر کام ہوتا ہے۔ آپ سے پہلے اس محکمے کا ثبوت نہیں ملتا۔ دارالقضا، کچہری، عدالت، فیصلے کرنے کا گھر، یہ بھی آپ کی ہی ایجاد ہے جس پر آج دنیا بھر میں عمل ہوتا ہے، مگر آپ نے جس مقصد انصاف کے لیے اس کو قائم کیا تھا، آج وہ مقصد فوت ہو چکا ہے۔ عہدے دار اور دولت والوں کو ان کے عہد و دولت کے مطابق پوری رعایت ملتی ہے اور غریب مظلوم پر پوری طرح قانون نافذ ہوتا ہے۔ اس ناچیز کو خلیفہ دوم سے قدرتی طور پر بے انتہا محبت ہے۔ آپ کا نام سنتے ہی ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور آپ کی شجاعت و بہادری کے قصے کانوں میں گونجنے لگتے ہیں۔ آپ کا نام سنتے ہی شجاعت رگوں میں تیرنے لگتی ہے۔ یہ آپ کے نام کی برکت ہے جو آج تک باقی ہے اور رہتی دنیا تک آپ کا نام یوں ہی چمکتا دمکتا رہے گا انشاءاللہ۔